ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے پوچھنا چاہتی ہیں کہ بہت سی اسلامی بہنیں مانگ کے اندر سندور لگاتی ہیں، رنگ بھرتی ہیں اور ماتھے پر بندیاں لگاتی ہیں، دونوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو سندور کا لگانے کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ سندور لگانا یا اس کے جیسی کوئی بھی چیز مسلمان عورت کو مانگ میں بھرنا یا اس طریقے کا کلر وغیرہ لگانا یہ سخت حرام ہے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح صدر الشریعہ بدر الطریقت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی امجدیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ عورت کا یعنی مسلمان عورت کا مانگ کے اندر سندور لگانا یا اس کے مثل کوئی بھی ایسا رنگ لگانا جس سے مانگ بھری جاتی ہے یہ مشابہت ہے کفاروں سے اور یہ جو ہے وہ حرام ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ سندور لگانے سے جنہوں نے لگایا ان کو توبہ بھی کرنا چاہیے اور آئندہ سے پرہیز بھی کرنا چاہیے۔ اور جو ٹکیا ہوتی ہے یعنی بندی کا جو حکم ہوتا ہے ماتھے پر لگاتے ہیں تو یہ بھی مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے فرمایا اسی فتوے کے اندر فتاوی امجدیہ کے اندر کہ بندی بھی کیونکہ یہ کافروں سے مشابہت ہے لہٰذا اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ مگر میں بندی کی تھوڑی تفصیل عرض کر دوں، مگر اس سے پہلے بتا دوں کہ سندور جو مانگ کے اندر لگایا جاتا ہے یہ چیز غسل کے اندر بھی رکاوٹ پیدا کرتی ہے، اور کیونکہ کلر کی ایک پرت ہوتی ہے تو اگر کسی نے سندور لگایا اور اس کو صحیح سے جو ہے وہ نہیں ہٹائے تو ایسی صورت میں اس کا غسل بھی نہیں اترے گا اور جو ہے اس کا غسل ادا نہیں ہوگا تو پھر وہ پاک بھی نہیں ہوگی اگر وہ پہلے ناپاک تھی تو، لہٰذا اس لیے سندور کے لیے بہت زیادہ احتیاط چاہیے۔ یہی حکم بندی کا بھی ہے کہ جو ماتھے پہ ٹکیا یا بندی لگائی جاتی ہے تو وہ بھی غسل اور وضو دونوں میں مانع ہوتی ہے، یعنی دونوں میں رکاوٹ کو پیدا کرے گی۔ ماتھے پہ جہاں بندی ہوگی اس کے نیچے سے پانی نہیں گزرے گا تو وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ لیکن بندی لگانے کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا لباس اختیار کیا یا ایسے مقام پر ہے کہ جہاں پر بندی لگانے پہ اس کو جو ہے وہ غیر مسلم سمجھا جائے گا تو احتیاط اس کو اور زیادہ لازم ہوگی کہ اس کو ہٹائے۔ مگر بندی میں آج کل ایک ایسی چیز چلی ہے کہ جو بندیاں چلتی ہیں وہ ایسی فیشن والی چلتی ہیں کہ وہ دکھنے میں کسی دھرم کو یعنی پریبھاشت نہیں کرتی، اور جیسے بہت باریک نگ کی طرح ایک بندی لگائی جاتی ہے تو کیونکہ اگر مشابہت کہیں ایسی جگہ پہ نہیں پائی جاتی بندیا سے تو بندی وہاں پر لگا سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اذا زال المانع عاد الممنوع، کہ جب مانع زائل ہو جائے گا تو ممنوع لوٹ آئے گا۔ مثلا یہ کہ اگر کوئی اسلامی بہن ہے کہ وہ پورے نقاب میں برقعے وغیرہ میں رہتی ہیں، یا آپ کسی ایسی محفل میں گئیں کہ جہاں اپنی یعنی رشتہ داروں کی شادی میں گئی کہ جہاں سب مسلمان ہیں اور وہاں آپ نے کوئی ایسی فیشن والی بندی نگ والی چمکدار بہت باریک جو ہوتی ہے وہ لگا رکھی ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ ایک فیشن یعنی سنگار کی چیز ہے اور وہاں پر اسے لگانے سے آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ غیر مسلم نہیں سمجھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پر وہ ساری چیزیں یعنی ساری جو خواتین ہیں وہ سب مسلمان ہیں اور آپ کے رشتہ دار آپ کو جانتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور باقی آپ باہر نکلیں گی یعنی بارات سے گھر آئیں گی تو اس کو آپ کو پردہ کر کے آنا پڑے گا، تو اس لیے آپ کو روڈ پر بھی کوئی دیکھے گا نہیں کہ بندی ہے یا نہیں ہے۔ اور ایک بندی اس قسم کی آتی ہے یعنی بہت لمبی چوڑی جو دیکھنے میں ہی معلوم چلتا ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ عورتیں لگاتی ہیں، تو اگر آپ وہ لگائیں گی تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ غیروں سے مشابہت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مگر وہ باریک بندی جو نگ کی طرح چمکدار چھوٹی سی آتی ہے اس کو لگا سکتے ہیں، مگر وضو اور غسل کے اندر اس کو بھی جو ہے وہ ہٹانا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کہیں پہ ایسا رواج ہے یعنی کسی شہر علاقے میں کہ وہاں پر مسلمان عورتیں بندیاں لگاتی ہی ہیں، اگرچہ وہاں پہ وہ برقع بھی پہنے تو بھی بندیاں لگاتی ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ان پر وہ سخت حکم نہیں ہوگا کیونکہ بندی لگانے والی کو بھی مسلمانی سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جہاں یہ عرف میں رواج ہوتا ہے وہاں تو پرمیشن ہوتی ہے لیکن وضو غسل میں اس کو ہٹانا پڑے گا، اور کیونکہ وہاں پہ سب مسلمان ہوتے ہیں اسی لیے پرمیشن ہوتی ہے۔ اور اگر ایسی بستی ہے کہ جہاں پہ مکس ہے اور بندی لگانے سے غیر مسلم سمجھ لیے جائیں گے تو وہاں تو بالکل پرہیز جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو اس کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ مشابہت پہ ہوتا ہے، اور جب مشابہت پائی نہیں جاتی تو آپ اس کو استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور مشابہت جیسے برقع آپ نے پہن رکھا ہے، پورا اسلامک لباس پہن رکھا ہے اور اس کے اندر اگر آپ نے ایسی چھوٹی بندی لگائی ہے تو آپ کو کوئی وہاں پر غیر مسلم نہ سمجھے تو آپ پہن سکتی ہیں۔ اور اگر ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں پہ پورا لباس ہی کافرانہ ہے، مطلب ساڑی وغیرہ باندھ رکھی ہے، بے پردگی ہے اور اس کے اوپر پھر بندی لگا رکھی ہے تو یقیناً دیکھنے میں ہی عورت وہ غیر مسلم لگنے لگے گی، تو اس سے اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ورنہ یہ کہ اگر وہ جو بندی لگا سکتے ہیں اس کی میں نے تفصیل عرض کر دی چھوٹی سی
कि कौन सी बिंदी वो है वो लगा सकते हैं, मगर सिंदूर नहीं लगा सकते, उसका लगाना जो जायज़ नहीं है। और परहेज़ वैसे बिंदी से भी करना चाहिए, मगर वो फैशन वाली छोटी वाली लगाएंगे तो उसमें हर्ज वाली कोई बात नहीं। पत्थर में असल लाले पुरनवार